Video by Yusuf. کون چلا ہے الٹے پاؤں، کس نے پایا سنگے میل؟ کون چلا ہے الٹے پاؤں، کس نے پایا سنگے میل؟ اپنی اپنی قربانی ہے، اپنا اپنا اسماعیل۔ کون چلا ہے الٹے پاؤں، کس نے پایا سنگے میل؟ اپنی اپنی قربانی ہے، اپنا اپنا اسماعیل۔ اور دل کا کعبہ ڈھانے والے بت خانوں میں ناچتے ہیں، دل کا کعبہ ڈھانے والے بت خانوں میں ناچتے ہیں۔ کب آئیں گے سبز پرندے، کب اترے گی سورج؟ میرے گھر کے دو دروازے دو سمتوں میں کھلتے ہیں، میرے گھر کے دو دروازے دو سمتوں میں کھلتے ہیں۔ ایک طرف پرکھوں کی قبریں، ایک طرف ہجرت کا نیل۔ میرے گھر کے دو دروازے دو سمتوں میں کھلتے ہیں، ایک طرف پرکھوں کی قبریں، ایک طرف ہجرت کا نیل۔ اور دل پر جینے کا یہ انداز بہت بھاری ہے، ایک ہلاکت ہے مگر نام فداکاری ہے۔ اور آخری گشت ہے یہ شہ کے وفاداروں کا، آخری گشت ہے یہ شہ کے وفاداروں کا، پھر فصیلوں پہ حفاظت کی اداکاری ہے، پھر فصیلوں پہ حفاظت کی اداکاری ہے۔ اور اب کسی کو تو بغاوت کا ہنر سیکھنا ہے، اب کسی کو تو بغاوت کا ہنر سیکھنا ہے، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی طرفداری ہے۔ کیا بات ہے کہ سکوت غم ہو خبردار مجھ سے باتیں کر، کیا کہنے۔ سکوت غم ہو خبردار مجھ سے باتیں کر، اے میرے منہ نے سو غم خار مجھ سے باتیں کر، مجھ سے باتیں کر۔ یا قبر صوت رواں ہو برائے دشت سخن، یا قبر صوت رواں ہو برائے دشت سخن، اے رشک دیپک و ملہار مجھ سے باتیں کر۔ اور شعر دیکھیے کہ بشکل شیر کبھی آ برنگ نظم کبھی، بشکل شیر کبھی آ برنگ نظم کبھی، بطرز نثر لگاتار مجھ سے باتیں کر۔ وصل کے باب کثافت پاڑے سوکھتے ہیں، نشہ اترا ہے تو حیرت میں گڑے سوکھتے ہیں۔ کشتی نوح سے اترے تو بہت بانکے تھے، کشتی نوح سے اترے تو بہت بانکے تھے، یہ جو چپ چاپ تیرے در پہ کھڑے، یہ جو چپ چاپ تیرے در پہ کھڑے سوکھتے ہیں۔ اور ہائے وہ آنکھیں کبھی رونق ماہ پارا تھیں، ہائے وہ آنکھیں کبھی رونق ماہ پارا تھیں، اب تو مہتاب میں دو دیدے جڑے سوکھتے ہیں۔ ایک نظم ہے انجلینا جولی کے نام، اس کا عنوان ہے فاحشہ۔ کہ سنو اے عالم اسفل کے زینے سے اترتی بے حیا عورت، سنو تم ہی ہو جس کو ہم نے جسم کی وحشت میں سوچا ہے ازل سے، اب اس غم کے لبادے میں کسی دیوی کی صورت دیکھ کر تسلیم کیوں کر لیں؟ تمہیں تو وحشت و عشرت کی ہمواری میں ہونا تھا، تم اتنے اوج پر کیسے؟ سنو اے بستر عشرت سے اٹھ کر یوں کلیسا و حرم کی پاک سرحد سے نکل جانے میں گر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ جو آدمی جیسے تمہیں کچھ لوگ دکھتے ہیں، تم اپنے سینہ آلودہ و ابتر میں ان کے غم سمولو گی، تو یہ ایک خواب ہے بس عالم دیوانگی کا۔ اور تمہیں لگتا ہے تم آ کر ہزاروں سال سے پستی ہوئی اس آدمیت کو بچا لو گی، تو یہ ایک بے اثر مجنون کی بڑھ ہے کہ ہم نے ایک تواتر سے انہیں ان سب مسائل میں کڑی محنت سے الجھایا۔ سنو اے دختر بادہ ہماری بات کو سمجھو، ہمارے راز کو سمجھو،
سنو کہ ہم سنانے کے تو رسیا ہیں کیا کہ کہنا تم کن پانیوں کی سیر کو آوارہ پھرتی ہو، انہیں چھوڑو مصائب رزق ہے ان کا۔ یہ ایسے کہ تم کن پانیوں کی سیر کو آوارہ پھرتی ہو، انہیں چھوڑو مصائب رزق ہے ان کا۔ یہ ایسے بدگماں ہیں جو اگر 6 روز تک کوئی مصیبت ہی نہ دیکھے تو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تم کن پانیوں کی سیر کو آوارہ پھرتی ہو، انہیں چھوڑو مصائب رزق ہے ان کا۔ یہ ایسے بدگماں ہیں جو اگر 6 روز تک کوئی مصیبت ہی نہ دیکھے تو خدا کو بھول جاتے ہیں، اور اب کی بار تو سچ میں مصیبت ہے۔ حالانکہ ہم نے پورے وقت پر وہ بند توڑوایا جو ان حشرات کی بستی کی جانب تھا، مگر پھر بھی ہمارے باغ کا ایک حصہ زیر آب آیا ہے۔ اسے دیکھو، ہمارے دل پر بھی ایک ہاتھ رکھو تو انجلینا۔ چلو آؤ کسی ایوان میں بیٹھیں، تمہارے حسن کو دیکھیں، ہمارے خوب رو و بے ثمر بیٹے جو تم پر جان چھڑکتے ہیں، جو ایک عرصے سے نچلی ذات کی عصمت کے پھیکے ذائقے سے اوب بیٹھے ہیں۔ ذرا کچھ ان کو بہلاؤ، زیادہ کچھ نہیں تو آ کر ایک تصویر بنواؤ کہ وہ سب بھی جنہوں نے تم کو بھیجا ہے انہیں بھی تو فقط درکار ہے اتنا، تو پھر تم کو بھلا کس واسطے آزار ہے اتنا؟ تمہیں معلوم ہے سیلاب کا لانا بھی کیا دشوار ہوتا ہے؟ مسائل در مسائل کو کسی کی بے یقین تقدیر کا حصہ بنانا کیسی دقت ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم ان خستہ سینوں سے وہ سب اوہام کھرچو گی جو ہم نے کتنے برسوں میں خدا کا نام لے لے کر خود ان سینوں میں رکھے؟ چلو چھوڑو، ہمارے دوسری جانب نظر کر لو، وہ لاکھوں بے حس و بیکار بھی دیکھو جو اس لمحے میں سوچیں بھی تو اتنا سوچتے ہیں کہ وہ اس آفت سے بچ نکلے ہیں اور اس بار زندہ۔ وہ سگریٹ پھونکتے ہیں اور پہروں چائے خانوں میں ہم ایسے باثمر لوگوں کو شب بھر کوستے ہیں جیسے یہ کار فضیلت ہو۔ سو تم بھی ہوش میں آؤ، مسیحائی کے نشے میں عبث ڈھونڈو نہ رسوائی، ہمارے پیر پکے ہیں، ہمارے ہاتھ لمبے ہیں۔ تم اپنے نرم ہاتھوں سے بھلے جتنا بھی سہلاؤ ان آفت کے مکینوں کو، مگر ان کے یقین تک تو رسائی بس ہماری ہے۔ اور ایسے میں بھلا تم کیا، تمہاری پارسائی کیا، تمہیں تو 5ویں کلمے کا استعمال بھی آتا نہیں، اور چند لوگوں کو فقط سینے سے لپٹا کر یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ تم ہم سے منزہ ہو؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم چاہیں تو ان محبوس لوگوں کی زبانوں سے لعاب دہن تک لے لیں کہ یہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہمارا ہی چبایا ہے، اور ان کے خواب بھی وہ ہیں کہ جن کی ہم اجازت دیں یہاں پر سوچ کے جالے ہمارے ہاتھ بنتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں تم فقط ایک فاحشہ ہو، سو انہیں بھی سوچنا ہو۔ اچھا 2 اشعار بھائی کی اس پہ۔ جز اس کے ہے بھی کیا بھلا، جز اس کے ہے بھی کیا بھلا، فہم نجات اور تجھ کو ملے شباب، تجھ کو ملے شباب، ہمیں کچھ حیات اور جز اس کے ہے بھی کیا کہنا، آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے دیکھنے کو دوست، آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے دیکھنے کو دوست، آجا نہ کر طویل، آجا نہ کر طویل، فقیروں کی رات آجا نہ کر طویل، ہم کو ہمارے سامنے رسوا تو مت کرو، ہم کو ہمارے سامنے رسوا تو مت
محفل کی اور بات ہے، کیا بات ہے؟ محفل کی اور بات ہے، خلوت کی بات اور کیا بات ہے؟ Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.